ملائی یا کریم کو کھٹا ہونے سے کیسے بچائیں؟ ملائی یا کریم کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ اس طرح ملائی یا کریم کھٹا ہونے سے بچ جائے گی۔ کچے پیاز کی منہ سے بدبو آنا کیسے دور کریں؟ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے تھوڑا سا لیموں چوس لیں، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ ہاتھ پیر نرم و ملائم کرنا۔ ہلکے گرم پانی میں بیبی شیمپو ڈال کر 20 منٹ کے لیے ہاتھ پیر ڈبو دیں، پھر دھو کر خشک کر کے لوشن لگا لیں۔ ہاتھ پیر نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے آزمودہ ٹوٹکے۔ چینی کو مکسنگ میں پیس کر ایک ڈبے میں رکھ لیں، پھر 4-5 دن منہ دھوتے ہوئے صابن لگا کر چٹکی بھر پیسی ہوئی چینی لے کر چہرے پر مساج کریں، خاص کر وہاں جہاں بلیک ہیڈز ہوں۔ ہلکا مساج کرنے کے بعد دھو لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چہرہ ایسے لگے گا جیسے ابھی ابھی فیشل کروایا ہو۔ سیب کا رس 1 کھانے کا چمچ، لیموں کا رس 1/4 کھانے کا چمچ لے کر دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور ہلکے سے مساج کریں اور 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد معیاری بیوٹی سوپ صابن سے منہ دھو لیں۔ تازہ دودھ بوائل کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو لیس بھی آ جاتی ہے وہ کچھ دیر لگانے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ چند مفید طبی ٹوٹکے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لیں، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر آدھا گلاس پانی پی لیں، ہچکی آنا بند ہو جائیں گی۔ حصہ شہد 1 حصہ ساگا برابر چاٹنے سے دمہ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ 4 کام عورت کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں: رزق کے لیے پریشان رہنا اور شوہر سے ناراض رہنا، اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانا اور دھوپ میں زیادہ کام کرنا، دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا اور صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا، رات کو زیادہ دیر تک موبائل یا ٹی وی دیکھنا اور رات کو کھانا چھوڑ دینا یا دیر سے کھانا۔ جوانی کا فارمولا: روزانہ صبح سویرے نیم گرم پانی کا استعمال کریں، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کھائیں، کچا لہسن روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، روز 10 گلاس پانی کے پئیں، کھانے کے فوری بعد تھوڑی سی شہد چاٹیں۔ پیشاب میں جلن: پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو کچی لسی نمک ڈال کر پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرا کھائیے، سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو انڈے کھائیے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کے چند قطرے پانی میں ڈال کر پیئے۔ نیند کی گولیوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جو لوگ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہوں، بے چین رہتے ہوں یا باتیں بھول جاتے ہوں، کان میں خشکی، ناک میں خشکی، سر میں خشکی رہتی ہو یا پاؤں سے آگ نکلتی ہو تو ایسے لوگ یہ 2 ٹوٹکے لازمی استعمال کریں۔ ان کے فائدے دیکھ کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ بارہا آزمودہ ٹوٹکے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے پاؤں کے تلوں کی مالش کریں۔ سیدھا لیٹ کر سانس روک کر ناف میں چھوٹی انگلی کے ساتھ سرسوں کا تیل لگائیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے استعمال کریں اور فائدے بے شمار پائیں۔ مفید ٹوٹکے: چوپر اور بلینڈر کو ہر ماہ تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 منٹ تک چلائیں، چھریاں تیز ہو جائیں گی۔ اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو 2 کھانے کے چمچ سوڈا بائیکاربونیٹ سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں۔ 1 گھنٹے میں بند ڈرین کھل جائے گا۔
کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تار پین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، پینٹنگ چمک اٹھے گی۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے دور کریں۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پر اگر سیاہی یا بال پوائنٹ کی لکیریں لگ جائیں تو انہیں سپرٹ سے صاف کریں۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش چمکا اٹھے گا۔ پنیر کو گرم پانی میں ڈال کر تھوڑی دیر رکھیں اور پھر اسے کسی بھی سبزی میں ڈال کر پکائیں، پنیر نہیں ٹوٹے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ چپاتیوں کو چند دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ایئر ٹائٹ جار میں چپاتیوں کے ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی رکھیں، چپاتیاں نرم اور تازہ رہیں گی۔ یا پھر چپاتیاں پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے فریج میں رکھیں، روٹی نرم رہے گی۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو وہ آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ خرگوش کے گوشت کے فوائد۔ یہ آج کل مارکیٹ میں دستیاب بہترین سفید گوشت میں سے ایک ہے۔ اس گوشت میں آسانی سے ہضم ہونے والی پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر تمام دستیاب گوشت کے مقابلے میں اس میں چربی کی کم سے کم مقدار ہوتی ہے۔ خرگوش کے گوشت میں دیگر گوشت کی نسبت کم کیلوریز ہوتی ہیں۔ خرگوش کا گوشت تقریباً کولیسٹرول سے پاک ہوتا ہے اور اس وجہ سے دل کے مریض کے لیے موافق ہوتا ہے۔ خرگوش کے گوشت میں سوڈیم کی مقدار دیگر گوشت کے مقابلے نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس گوشت میں کیلشیم اور فاسفورس کی مقدار کسی بھی دوسرے گوشت سے زیادہ ہوتی ہے۔ گوشت اور ہڈی کا تناسب زیادہ ہے، یعنی ہر گوشت پر مرغی سے زیادہ کھانے کے قابل گوشت ہوتا ہے۔ بہت سے صحت مند فوائد پر مشتمل خرگوش کا گوشت کوئی خاص ذائقہ نہیں رکھتا اور اس کا ذائقہ دیسی مرغی سے کیا جا سکتا ہے لیکن بالکل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خرگوش سب سے زیادہ پیداواری گھریلو مویشیوں میں سے ایک جانور ہے۔ خرگوش جتنی خوراک اور پانی پر ہونے 3 کلو گوشت پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ گائے اتنی ہی خوراک اور پانی پر ½ کلو گوشت پیدا کرے گی۔